السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے اویس کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری کیوز۔ ناظرین، ایک ایسا طوفان جس کی زد میں آ کر دنیا کی تمام عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو چکے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی تمام آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کی ان بڑی بڑی موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی؟ اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے اس طوفان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولیں، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھروں کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت موجود تھے۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس بیت چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہی ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام سنانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعد و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھیں، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کافی لمبی عمر پائی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمانی تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اب ان کی تباہی کا مقررہ وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقصود ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سردار نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرمایا کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا اور پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہ ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر چیز کو بہانے کے در پہ تھی۔
وہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا کہ ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص سوار تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ان کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور آنے میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی قدیم کتابوں میں ایسی روایات تسلسل سے بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ نوح کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہو گیا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔